الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم غوث اعظم بمنِ بے سر و سامان مددِ قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا کون غوث وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور کیوں نہ قادر ہو کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا اور سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے
شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، اور ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ہم قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا، اور مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بھی لگ، ہے رضا یوں نہ بھی لگ تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بھی لگ تو نہیں جیت تو نہ ہو، جید سید ہر دہر ہے مولا تیرا، جید سید ہر دور ہے مولا تیرا۔ آج کی یہ محفل جو سالانہ محفل دھوراجی کی سرزمین پر ہوتی ہے، جشن پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غیاث الکونین سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آج بھی وہ منعقد ہے، اور الحمدللہ مجھ سے پیشتر بھی آپ نے بڑی بڑی ہستیوں سے، بالخصوص استاذ العلماء غزالی دورہ حضرت علامہ غلام غوث علوی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، برادر ذی قدر عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول جناب حافظ و قاری ریاض الدین صاحب اشرفی، اور بھی دیگر احباب سے مجھے نہیں پتہ کس کس نے کیا پیش کیا، لیکن آپ حضرات نے سماعت کیا، اور میرے بعد آپ اس محفل کے خصوصی خطیب، خصوصی مہمان حضرت العلام مولانا حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ ہمارے قائد، ہمارے امیر سے آپ ان کی گفتگو سماعت کریں گے، اور پچھلوں اور اگلوں کے درمیان بیچ کی ایک چھوٹی سی کڑی کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ محفل ہر سال آپ جانتے ہیں کہ ہمارے برادر دینی و یقینی جناب ادریس کنڈا صاحب کی طرف سے ہمارے سادات علماء کی سرپرستی میں منعقد ہوتی ہے۔ اس سال وہ تشریف نہیں لائے، مجھے جناب پیر طریقت سید اقبال باپو صاحب نے بتایا کہ ان کے بیٹے کی طبیعت علیل ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ حافظ محمد ساحل کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ غوث پاک مرشد کے صدقے میں جس کی جتنی بلائیں تکلیفیں سب دور فرما دے۔ مرشد غوث پاک پر گفتگو کرنا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس ہستی کا نام لیتے ہوئے اہل دل کانپتے ہو، اس ہستی پر بیان کیا کیا جائے، ان پر گفتگو کیا کی جائے، لیکن چونکہ ان کی مدحت اپنے لیے سرمایہ حیات ہے، ان کا ذکر اپنے لیے ذریعہ نجات ہے، ان کی خیرات ہمیں اور ہماری نسلوں کو پالنے کا ذریعہ ہے، اسی لیے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کی ہم گیت گا رہے ہیں۔ میں نے امام اہل سنت کا ایک شعر ابھی پڑھا، وہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے مرشد غوث پاک کی بارگاہ میں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ اسی پر کچھ گفتگو تھوڑی دیر عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک ولایت کی دنیا میں ایک ایسی ہستی کا نام ہے، ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، عقل دنگ ہے، عقل گم ہے کہ اس ہستی کو نام کیا دیا جائے، ان کی شان کیا بیان کیا جائے، ان کی بزرگی کے حوالے سے آخر کس نتیجے پر انسان پہنچے۔ اگر وقت ہوگا تو میں انہی کے الفاظ میں ان کی شان بیان کر کے بات مکمل کروں گا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے بے سائے جسم کا، رسول اللہ کے تنے بے سایہ کا سایہ بن کر سرکار غوث پاک دنیا میں تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کے جسم تنے بے سایہ کا سایہ بن کر آپ زمین پر تشریف لائے، تو حضور بھی تو کسی کا سایہ ہے،
مصطفیٰ جان رحمت بھی تو کسی کا سایہ ہے، آخر وہ کس کا سایہ ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت سایہ قدرت بن کر تشریف لائے، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کا سایہ بن کر زمین پر تشریف لائے، وہ واجب الوجود جو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اس وجود پاک کا سایہ بن کر مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر ان کا سایہ بن کر سرکار غوث پاک اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب غوث پاک کی شان ذرا سننا کہ غوث پاک کی شان کے ولی ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئی اور غوث پاک کی عظمت سمجھ میں آئی تو پھر آپ اور ہمارے دل کی کلیاں کھلے گی۔ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے کیا؟ پہلے آیت مبارکہ کی طرف آتے اللہ قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر کہا کہ بعض ان میں سے وہ ہیں من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا، اور پھر کہا بعض وہ ورفع بعضهم درجات، جن کو ہم نے درجوں بلند کیا۔ یہ ورفع بعضهم درجات پر سارے مفسرین متفق ہیں کہ اس سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، یعنی کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ کسی کی انتہائی شان بیان کر دی گئی۔ انتہائی شان یہ کہ بعض سے اللہ نے کلام کیا، کسی سے کلام کیا، تو گویا کوئی اگر موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی شان بیان کرے تو وہ اتنا کہہ کر چپ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ وہ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن جب محبوب کی بات آئی تو فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ بعض وہ ہے جن کو درجوں بلند کیا۔ یعنی جب میرے محبوب کی، میرے آقا کی، اپنے نبی کی بات آئی تو اللہ نے بھی حد نہیں لگائی بلکہ فرمایا درجوں بلند کیا۔ کتنا بلند کیا تو کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ کتنا بلند کیا تو کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کتنا بلند کیا تو کہتا ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، درجوں بلند کیا۔ کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ جو حد متعین کرے وہ اللہ کے قرآن کے خلاف جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنی نبی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارا نبی ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ناپا جا سکے، تمہارا خدا کون سا ایسا ہے کہ جس کو تم نے ناپ لیا؟ جب نبی کو ناپا نہیں جا سکتا تو خدا کو کیسے کوئی ناپ سکتا ہے؟ اور جو خدا ناپنے میں آئے وہ اوروں کا خدا تو ہو سکتا ہے، وہ رب محمد نہیں ہو سکتا۔ رب محمد تو وہ ہے نہ زبان میں آتا ہے، نہ بیان میں آتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے، نہ تخیل میں آتا ہے۔ کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ رب محمد ہو نہیں سکتا جو ناپا جا سکے، لیکن چونکہ میرا عنوان یہ نہیں ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ خدا سے ملائیں، کہا کہ خدا سے ملائیں کیسے؟ اس لیے کہ کوئی حد تو ہو، کوئی حد تو ہو۔ لیکن اگر میں اس طرف جاؤں تو اسی طرف دیر تک ہم واپس نہیں آ سکتے۔ لیکن بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ دیکھیں میں غوث پاک کی فضیلت پڑھ رہا ہوں اور اپنے نبی کی فضیلت بیان کروں۔ آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو آنے والوں کو دیکھنا ہے تو آپ گیٹ پہ بیٹھیں، اور اگر آپ کو گفتگو سننا ہے تو پھر اس طرف توجہ رکھیں، اس لیے کہ نام اس کا آ رہا ہے۔ شیخ محقق کا فرمان ہے کہ غوث پاک نے فرمایا جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر بھی میرا نام نہیں آتا۔
واہ واہ واہ. کوئی معمولی ہستی کا ذکر تھوڑی پڑھ رہے ہیں. ہاں گلی کے کوئی پیر ہو نا وہ بھی ہمارے نزدیک بہت عزت والے ہیں. تو یہ پیران پیر ہے. یہ پیران پیر ہیں. آپ سمجھتے کیا ہے پیران پیر کو؟ بڑے بڑے پیر لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. ہاں یہ 14ویں صدی کے سب سے بڑے مجدد نے کہا یہ بات. اور چھوٹا موٹا پیر نہیں تھا وہ بہت بڑی بڑی ہستی. اور وہ لوگ کہتے ہیں ایسے بڑے بڑے پیر لوگ کہ تجھ سے در، در سے بھی سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. ہاں یہ جو دور کا ڈورا مل جائے پھر فخر سے کہتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ہاں جن کا پٹا پا کر لوگ بڑے بنتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی. اور اگر ان کا ذکر ہو اور آپ لوگ ادھر ادھر دیکھیں تو پھر یا تو ذکر بند ہو جائے یا تو آپ کا ادھر ادھر دیکھنا بند ہو جائے. تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے کسی کو درجوں بلند کیا. یہ ہے شان نبوت. پھر انبیاء کی کائنات میں، انبیاء کی دنیا میں کوئی دنیا میں آ کر نبی ہوا، کوئی 40 سال کے بعد نبی ہوا. مثال کے طور پہ حضرت یوشع ابن نون پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے. آپ سورہ کہف کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں. پوری زندگی یوشع ابن نون خدمت کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام کی. جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو یوشع کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. یہی اہل سنت کا نظریہ. بعض پیدائشی نبی ہوئے، اسی لیے جھولے سے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. جھولے میں سے کسی کو دنیا میں آنے کے بعد نبوت ملی، کوئی ماں کے پیٹ سے نبی بن کر آیا، ٹھیک. لیکن اپنے نبی جو ہیں ان کی نبوت نہ دنیا میں آ کر ہوئی نہ ماں کے پیٹ سے. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی، آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو فرمایا آدم اور حوا مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا. یعنی اس وقت نبوت ملی نہیں، اس وقت بھی نبی، اس وقت بھی نبی. کب کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ اس وقت کب بھی نہیں بنا تھا، جب بھی نہیں بنا تھا، تب بھی نہیں بنا تھا. نہ رات نہ دن نہ صبح نہ شام، کچھ نہیں. میرے امام کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کوئی ماں کے پیٹ سے نبی بن کر آیا، کوئی دنیا میں آ کے نبی بنا. لیکن سنو، عالم ارواح میں کائنات بننے سے ہزاروں سال پہلے، کائنات بننے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے میرے نبی کی نبوت کا اقرار لیا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، عہد لیا، تو کائنات کے اندر عالم ارواح میں کائنات بننے سے پہلے، روحوں کی دنیا میں ہزاروں سال پہلے، کائنات بننے سے پہلے اگر کسی کی نبوت کے ڈنکے بجائے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہ آمینہ کا لال ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ غوث پاک فرماتے ہیں جو آپ نے سنا نا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، تو غوث پاک فرماتے ہیں جیسے کائنات ہے نبوت کی، ویسے کائنات ہے ولایت کی. اب جتنے ولی ہوئے دنیا میں جو واقعی، جس کو پبلک نے نہیں بنائے، جن کو اللہ نے ولی بنایا، جتنے ولی ہوئے دنیا میں، تو کسی کی ولایت ابراہیمی ہے، کسی کی ولایت
ولایت موسوی ہے، کسی کی ولایت عیسوی ہے، کسی کی ولایت سلیمانی ہے، کسی کی ولایت یوسفی ہے، کسی کی ولایت داؤدی ہے۔ کیا مطلب؟ جو ابراہیمی ولایت پر ولی بن کر کے آیا، تو اگر کسی کو جلوہ ابراہیمی دیکھنا ہو تو اس ولی کو دیکھے جس کو ولایت ابراہیمی ملی۔ اگر کسی کو موسیٰ کا جلوہ دیکھنا ہو تو اس ولی کو دیکھے جس کو ولایت موسوی ملی۔ اگر کسی کو جلوہ عیسیٰ دیکھنا ہو تو اس ولی کو دیکھے جس کو ولایت عیسوی ملی۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں کوئی ابراہیمی ولایت پر، کوئی موسوی ولایت پر، کوئی یوسفی ولایت پر، کوئی عیسوی ولایت پر، فرماتے ہیں جس عبد القادر جیلانی کو تم دیکھ رہے ہو وہ محمدی ولایت پر بن کر کے آیا۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے نانا محمد الرسول اللہ کے قدم پر ولی بن کر مطلب اگر جلوہ مصطفیٰ دیکھنا ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ۔ کیا مطلب؟ مطلب بعض ولی ایسے ہوئے جو دنیا میں آ کے ولی ہوئے۔ مثال کے طور پہ بشر حافی پہلے میخانے میں تھے، توبہ کی ولایت ملی۔ حضرت جناب سیدنا فضیل بن عیاض جنگل میں تھے، ڈکیتی کر رہے تھے، توبہ کی ولایت ملی۔ اسی طریقے سے حضرت ذوالنون مشری کو دیکھیں، اسی طریقے سے حبیب اجمی کو دیکھیں، اسی طریقے سے اور اولیاء کو دیکھیں، یعنی کہ دنیا میں آنے کے بعد ولایت ملی، توبہ کی ولایت ملی۔ حالانکہ جو ولی بن گئے ان کی سابقہ زندگی پہ تان نہیں ہو سکتا، ان کی سابقہ زندگی پہ کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ بھی شان والے ہیں۔ ولی ہو گئے تو شان والے ہو گئے، ولی ہو گئے تو اللہ کے محبوب ہو گئے۔ لیکن کچھ ولی ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے، جیسے سرکار غریب نواز ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے، محبوب الہی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے۔ اسی طریقے سے حضرت بختیار کاکی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے۔ اسی طریقے سے صابر کلیلی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے۔ کوئی دنیا میں آ کے ولی بنا، کوئی ماں کے پیٹ سے ولی بنا۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں، فرماتے میری ولایت نہ دنیا سے ہے نہ ماں کے پیٹ سے ہے۔ فرمایا عبد القادر جیلانی کی ولایت تو عالم ارواح سے ہے۔ نسبت نسبت تو دیکھیں، عالم ارواح میں جس کی نبوت کے ڈنکے بجے وہ سید الانبیاء ہے، اور عالم روحانیت میں جس کی ولایت کے ڈنکے بجے وہ سید الاولیاء ہے۔ مشابہت نہیں بیان کر رہا ہوں، نسبت بیان کر رہا ہوں۔ اس کا خیال کرنا دوراجی والوں، مشابہت نہیں ہے، نسبت ہے۔ نسبت بیان ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نبی کے مشابہ تو کسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہاں لیکن نسبت کی بات ہے۔ آئیے دوسری نسبت، ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے دو بیٹے، مشہور بیٹے تو اور بھی ہیں، مشہور دو بیٹے، بڑے بیٹے کا نام اسماعیل، چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق۔ بڑے بیٹے نبی ہوئے اسماعیل کے نبی ہونے کے بعد نیچے کوئی مشہور نبی نظر نہیں آتا، پوری نسل خاموش۔ توجہ آپ کی، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ۔ مجھے بھی یاد ہے غوث پاک نے مردے زندہ کی، میں بول سکتا ہوں لیکن آج نہیں بولوں گا، تھوڑی دیر کے بعد بولوں گا۔ لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، غوث پاک ہے کس ہستی کا نام، ذرا وہ سمجھ لو، سنو۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بڑے بیٹے اسماعیل نبی، لیکن نیچے پوری نسل کوئی مشہور نبی نظر نہیں آتا، کوئی مشہور ہستی نظر نہیں آتی، سناٹا ہے، خاموشی ہے۔ اور اسحاق چھوٹے بیٹے، اسحاق نبی، یعقوب نبی، یوسف نبی، پھر نیچے آئے تو سلیمان نبی، داؤد نبی، ایوب نبی، ذوالکفل نبی، عزیر نبی، یوسف نبی، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ نبی، یوشع نبی، عیسیٰ نبی، یہ سب ہے حضرت اسحاق کی اولاد۔ ڈنکے بج رہے نبوت کے، ایک نسل بڑے بیٹے کی پوری خاموش، اور نیچے سب نبوت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے کرم کیا، جس کی نسل خاموش تھی اس نسل میں ایک ہی پیدا کیا، اور اس ایک پیدا کیا اور نبیوں کا سردار بنا کر پیدا کیا۔ ایک آیا نبیوں کا سردار بن کر آیا، سارے لوگوں پہ بھاری ہو گیا۔
سب پہ بھاری. ادھر پوری ڈنکے بج رہے تھے. نسل اسماعیل خاموش تھی بڑے بیٹے کی. ایک آیا مگر سردار بن کے آیا اور سب کے ڈنکوں پہ بھاری. حتیٰ کہ جو سوچ رہے تھے کہ اسماعیل کا نام بھی لیا جائے گا کہ نہیں, آج پوری کائنات کے اندر اسماعیل کے نام کے ڈنکے بجتے نظر آ رہے. سید الانبیاء کے بھی 2 بیٹے. نسبت دیکھ. مصطفیٰ جان رحمت کے بھی 2 بیٹے. کس اعتبار سے 2 بیٹے؟ ابناءنا و ابناءکم کے اعتبار سے. ورنہ ابراہیم اور قاسم بھی ان کے بیٹے, محسن بھی ان کے بیٹے, زینب بھی ان کی بیٹی, ام کلثوم بھی ان کی بیٹی. ٹھیک, لیکن بیٹے 2 کس اعتبار سے؟ ابناءنا و ابناءکم. سمجھ میں آئی بات؟ 2 بیٹے. بڑے بیٹے کا نام حسن, چھوٹے بیٹے کا نام حسین. نسبت دیکھیں, بڑا بیٹا حسن امام. حسن کے بعد کوئی امام نہیں. اس اعتبار سے امام نہیں, غوثیت کبریٰ کے اعتبار سے. ورنہ میرا ایمان ہے وہاں تو بچہ بچہ امام ہے. نبی کے گھر میں بچہ ہی پیدا ہوتا ہے امام بن کے. اسی لیے اراۃ الادب لفاضل النسب میں امام احمد رضا نے لکھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نبی کی اولاد کی امامت نہ کیا کرو. جب وہ ہو تو تم پیچھے رہو, ان کو آگے کرو. جو ان کو پیچھے کر کے آگے کرے گا اللہ اس کو رسوا فرما دے گا. وہاں تو بچہ بچہ آگے ہے. اراۃ الادب کا والا میں پیش کرو, اراۃ الادب لفاضل النسب. اس کا پس منظر بھی آپ کے سامنے اگر رکھتا, اگر وقت ہوتا, لیکن مجھے پڑھنا ہے غوث پاک کی شان. وہ کتاب کیوں وجود میں ہے, ذرا اس کا پس منظر جا کے پڑھو. ایک منسوخ حدیث کو کسی صحابہ نے عنوان بنایا, اعلیٰ حضرت نے اس کی دھجیاں اڑا دی. امام اہل سنت حدیث لائیں تو وہاں تو بچہ بچہ امام, لیکن یہاں امام کس معنی میں؟ غوثیت کبریٰ کے معنی میں امام. امام حسن امام. امام حسن کے بیٹے حسن مصنع, ان کے بیٹے عبداللہ المحض, ان کے بیٹے موسیٰ الجون, ان کے بیٹے سید داؤد, ان کے بیٹے سید محمد, ان کے بیٹے یحییٰ زاہد, ان کے بیٹے عبداللہ جیلی, ان کے بیٹے ابو صالح. کوئی امام نہیں اس اعتبار سے. کس اعتبار سے سمجھے نا؟ غوثیت کبریٰ کے اعتبار سے. ٹھیک, ورنہ وہاں تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. بڑے بیٹے کی نسل خاموش. نسبت دیکھیں, ابراہیم کے بڑے بیٹے کی نسل خاموش, محمد الرسول اللہ کے بڑے بیٹے کی نسل خاموش, کوئی امام نہیں. اور چھوٹا بیٹا وہاں اسحاق علیہ السلام, یہاں امام حسین. حسین امام, زین العابدین امام, محمد باقر امام, جعفر صادق امام, علی رضا امام, حضرت تقی امام, حضرت نقی امام, حسن عسکری امام. ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں, امامت کے ڈنکے بج. بڑے بیٹے کی نسل خاموش, چھوٹے بیٹے کی نسل چمک رہی ہے, ڈنکے بج رہے ہیں. نسبت دیکھیں, یہاں بھی بڑے بیٹے کی نسل خاموش, یہاں بھی بڑے بیٹے کی نسل خاموش. وہاں چھوٹے بیٹے کی نسل میں نبوت کے ڈنکے, یہاں چھوٹے بیٹے کی نسل میں ولایت کے ڈنکے. لیکن پھر اللہ نے کرم کیا, دنیا سمجھ رہی تھی کہ نسل حسن رہے گی کہ ختم ہو جائے گی, تو اللہ نے یہاں ایک ہی پیدا کیا, وہاں نبیوں کا سردار بنا کے پیدا کیا, یہاں ولیوں کا سردار بنا کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نسبت دیکھیں, نسبت دیکھیں. اگرچہ ہم ائمہ اہل بیت پہ غوث پاک کو تفضیل نہیں دیتے, لیکن ولایت کی سرداری سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں دی. دیکھو نسبت, اللہ اکبر. اور پھر کیسا بنا کر کے بھیجا سردار. تیسری نسبت, اس پہ اور بھی بولتا, لیکن پھر وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ کر بہت تشریح نہیں کر سکتا. آپ جائیں تو بعد میں پڑھیں اپنے بزرگوں کی کتابیں, آپ کو ملے گا. ملا علی قاری کو پڑھیں, امام یافعی کو پڑھیں, شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھیں, مکتوبات امام ربانی میں غوث پاک کی عظمت کے جلوے دیکھیں, خواجہ باقی باللہ کے ملفوظات میں غوث پاک کے جلوے دیکھیں. اسی طریقے سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی لطائف اشرفی میں غوث پاک کی عظمت اور بزرگی کے جلوے دیکھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے بڑے وہاں رتب اللسان ہیں. اللہ اکبر. تیسری نسبت آپ دیکھیں, تیسری نسبت کیا ہے؟ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنا چاہا تو میرے نبی کی آمد
سے پہلے ہر نبی آتا تھا اور کہتا تھا وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ پہلے کے سارے نبی آئے میرے نبی کی عظمت کا ڈنکا بجاتے رہے۔ حضور مفتی اعظم کہتے رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے وہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ گویا میرے نبی کی آمد سے پہلے سارے نبیوں نے ان کی آمد کی خبر دی، ڈنکے بجائے۔ سرکار غوث پاک کو مناسبت دیکھے نانا سے، غوث پاک اللہ اکبر 5ویں صدی میں آئے، لیکن ان کے آنے سے پہلے بڑے بڑے اولیاء نے غوث پاک کی آمد کی خبر دی، یہاں تک کہ امام حسن بصری کہتے ہیں وہ آنے والا ہے، ولیوں کا سردار آئے گا، ولیوں کا سردار آئے گا اور کہے گا میرا یہ قدم اور ولی کی گردن پر ہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا ولیوں کا سردار آئے گا اور کہے گا میرا یہ قدم اور ولی کی گردن پہ ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا ولیوں کا سردار آئے گا، کہے گا میرا قدم اور ولی کی گردن پر ہے۔ حتیٰ کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بھی بشارت دی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو، ابو صالح تیری پشت میں ایک ایسا میرا بیٹا ہے کہ جو مقام نبیوں میں اللہ نے تیرے نانا کو عطا کیا ہے، تیرے بیٹے عبدالقادر کو وہ مقام اللہ ولیوں کے اندر عطا فرمائے گا۔ اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور تیرے نانا کا بھی محبوب ہے، اور جو اس سے پیار کرے گا وہ بھی محبوب ہے۔ محبوب سبحانی سے جو پیار کرے وہ بھی محبوب ہے۔ دیکھو نسبت دیکھو، رسول اللہ کی آمد سے پہلے ڈنکے بجے نبیوں کی کائنات میں، غوث پاک کی آمد سے پہلے کیسے ڈنکے۔ ایک مرتبہ حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے فرمایا میری بھی گردن پر، میری بھی گردن پر۔ سنیو اپنا پیر کیسا ہے ذرا سوچیں، ہمیں کوئی چھوٹی چیز ملی نہیں، اللہ تیرا شکر ہے، کیسی بڑی چیز ہے۔ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ اسی لیے تو ہم لوگوں سے کہتے بھائیوں ہم قادری ہے، ہم قادری ہے، ہم سے نہیں ٹکرانا۔ کیوں؟ کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عصوم قاتل عند القتال۔ میرے مرید مت گھبرا، تیرا پیر بدلہ لینے والا ہے اور لوگوں کو قتل کرنے والا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں قاتل ہے میرے مرید، تو چین سے بیٹھ۔ قادریت اور چشتیت میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم ہندوستانی ہیں تو پیدائشی چشتی ہم پہلے، ہاں یہ بات یاد رکھنا۔ میں ٹناٹن قادری ہوں لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم پیدائشی چشتی ہندوستان میں پیدا ہونے کی وجہ سے۔ قادریت اور چشتیت میں فرق۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ میں قتل کرتا ہوں، اور غریب نواز کہتے ہیں چشتیوں کی تلوار نیام کے باہر ہے، ہم کاٹتے نہیں، جو آ کے ٹکرا جاتا ہے وہ خود بخود کٹ جاتا ہے۔ یہ بات ہے، بات یہ ہے، لیکن بات تو ایک ہی ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں چھری خربوزے پہ گری ہے، خربوزہ چھری پہ، کام تو تمام ہونا ہے خربوزے کا۔ اسی لیے کہتا ہوں ولیوں کے غلاموں سے نہ ٹکرایا کرو، یہ بات، کیونکہ وہاں تلوار نیام سے باہر ہے اور یہاں تو تلوار ہی کام کر رہی ہے۔ عظوم قاتل عند القتال۔ تو سنیو ذرا، آپ بے فکر رہو، خوف نہیں کرو۔ کہتے ہیں مریدی لا تخف، ڈرنا نہیں۔ کوئی تختے پہ بیٹھے کہ کوئی تخت پہ بیٹھے، تو نے نہیں ڈرنا۔ ہاں کوئی بادشاہ ہو کہ کوئی گنڈا ہو، تو نے نہیں ڈرنا۔ کیوں؟ کب نہیں ڈرنا؟ جب تو مرید ہے غوث پاک۔ مریدی مریدی مریدی، ذرا یہ یا نسبتی کی طرف بھی تو کوئی غور کرے۔ مریدی میرے مرید لا تخف اللہ ربی۔ دیکھو توحید کا جلوہ تو دیکھو، میرے مرید مت گھبرا۔ کیوں؟ میں بڑا ہوں نہیں، میرا رب اللہ۔ لوگ کہتے ہیں سنی توحید کیا جانے، میں کہا تو کیا جانے۔ ہم نے تو توحید ان سے سیکھی ہے جنہوں نے رسول اللہ سے توحید سیکھی۔
ہماری تو کڑیاں ان توحید والوں سے جڑی، لیکن تیری توحید اور ہماری توحید میں فرق ہے۔ تیری توحید توحید شیطانی ہے، ہماری توحید توحید رحمانی ہے۔ تیری توحید یہ ہے صرف اللہ کو مانوں گا، کسی کو نہیں مانوں گا، یہ شیطانی توحید ہے۔ رحمانی توحید یہ ہے اللہ کو بھی مانوں گا اور جو اللہ والے ہیں ان کو بھی مانوں گا۔ یہ فرق ہے تیری اور میری تو اور نہیں وہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے تو پہلے ہی دن کہا نا اسجد لی آدم، آدم کو سجدہ ہے، پہلے ہی دن فرق کیا گیا۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ مریدی لا تخف، مریدی لا تخف، اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، کہ میرے مرید مت گھبرا، میرا رب اللہ ہے اور اللہ نے مجھے بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی کہ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے درمیان کہتے ہیں میری گردن پہ بھی آپ کا قدم۔ تو مریدوں نے پوچھا حضور خطبہ روک کر آپ نے یہ کہا کہ میری گردن پہ بھی آپ کا قدم؟ تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے دل پر یہ بات القاء کی گئی اور مجھے اطلاع دی گئی کہ اسی بغداد کی زمین پر نبی کا ایک بیٹا آئے گا اور وہ کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو سارے ولی گردن جھکا دیں گے۔ سید الطائفہ کہتے میں نے سوچا وہ جب کہے گا لوگ جھکائیں گے، میں ابھی سے جھکا رہا۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے نبیوں نے ڈنکے بجایا، میرے مرشد غوث پاک کی آمد سے پہلے ولیوں نے ڈنکے بجایا۔ ایک اور مناسبت، چوتھی مناسبت، کوئی نبی 2 معجزے لے کر آئے، کوئی 4 لے کر آئے، کوئی 8 لے کر آئے، زیادہ سے زیادہ کوئی 9 لے کر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزے دیے گئے اور اللہ نے ان کی تعداد کیا بتائی؟ 9 آیات، 9 معجزے، ان کو 9 معجزے، سب سے زیادہ 9 معجزے۔ لیکن میرے نبی کو معجزہ دے کر نہیں بھیجا بلکہ معجزہ بنا کر بھیجا۔ وہ صرف معجزہ لے کر نہیں آئے بلکہ وہ معجزہ، اٹھتے ہیں تو معجزہ، بیٹھتے ہیں تو معجزہ، چلتے ہیں تو معجزہ، بولتے ہیں تو معجزہ، تبسم ریز ہوتے ہیں تو معجزہ، حلیمہ کی بکریاں چراتے ہیں تو بھی معجزہ، ام معبد کی بکریوں کا دودھ دوتے ہیں تو بھی معجزہ، غصے میں آ جائے تو بھی معجزہ، کمبل اوڑے تو بھی معجزہ۔ آپ کہیں گے کیسے معجزہ؟ ہم کہتے ہیں معجزے کو عربی میں آیات کہتے ہیں، آیت کہتے ہیں، عربی میں معجزے کو آیت کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کمبل اوڑنا کیسا معجزہ؟ میں نے کہا آیت نہ آئی ہو تو بتاؤ۔ کمبل اوڑا تو قرآن کہتا یا ایھا المدثر، غصے میں آئے، جلال میں آیا، کنکر اٹھا کر کے پھینکا، تب بھی آیا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ بیعت کی لوگوں کو تو قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان کے بیعت کرنے پر بھی آیت آ رہی ہے، وہ بھی معجزہ۔ وہ کھائیں تو معجزہ، وہ بیٹھے تو معجزہ، وہ نکاح کریں تو معجزہ، گویا کہ معجزہ 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 پوری زندگی میں ہے۔ کوئی گنتی؟ چوتھی نسبت، جیسے رسول اللہ کو معجزہ بنا کر بھیجا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ غوث اعظم کو کرامت بنا کے، کرامت صرف دے کے نہیں بھیجا، بنا کے۔ کیسے؟ پیدا ہوئے تو کرامت، ماں کے پیٹ میں کرامت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ گڑھ کے بیان کرتے کرامت، میں نے کہا ادھر تو قادریوں میں تو یہ بات کرنا ہی مت، گڑی وہاں جاتی ہے جہاں ہوتی نہیں ہے، یہاں تو ہے اتنی کہ بیان کرتے کرتے زندگی ختم ہو، کرامت ختم نہیں ہو سکتی۔ ماں کے شکم میں کرامت کیسے؟ سرکار غوث پاک کی امی جان بی بی ام الخیر فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں جب عبد القادر میرے پیٹ میں تھے میں الحمدللہ کہتی تھی تو وہ میری چھینک کا جواب تک شکم سے دیا کرتے تھے۔ ماں کے شکم سے جواب آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس پہ حیرت لگتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں لوگ سائنس پر ایمان لائے، لوگ اللہ پر ایمان کب لائیں؟ اگر سائنس کہہ دے کہ یہ ہے تو لوگ مان لیتے ہیں اور بہت شان سے مانتے ہیں۔ کیسی کرامت؟ بچپنے میں کرامت، جوانی میں کرامت،
امام یافعی فرماتے غوث پاک کروٹ لیتے تھے تو بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. فرمایا گیا شیخ بتائی فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامتیں ایسی تھی جیسے برستی ہوئی بارش، جیسے بارش کے قطروں کو گنا نہیں جا سکتا، ویسے غوث پاک کی کرامتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. ابن تیمیہ جیسے لوگ جنہوں نے بدعتوں کو رواج دیا، ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ غوث پاک کی کرامتیں تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. ابن تیمیہ تک جیسے آدمی نے کہا کہ شیخ عبد القادر، غوث پاک نہیں کہا انہوں نے، شیخ عبد القادر کی کرامت تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں جس کی کرامتوں کے بدعتی لوگ تک معترف ہوں اسے سرکار غوث اعظم کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. اور کیسی کیسی کرامتوں کا ظہور ہوا. آپ کو حیرت ہوگی، آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی، کیسی کیسی کرامتوں کا ظہور ہوا. آئیے پانچویں مناسبت بیان کرتے بتاؤں. جب رسول اللہ عرش پر گئے تو حضور کے ساتھ کوئی تھا؟ بولو بھائی، حضور کے ساتھ کوئی تھا؟ بولو نہ ذرا. نہیں تھا نا کوئی. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں تفریع الخاطر فی مناقب عبد القادر میں امام اربلی نے لکھا ہے، اور حضور مفتی اعظمین علیہ الرحمہ کے مرید اور بڑے عظیم خلفاء میں سے، اجلہ خلفاء میں سے شیخ التفسیر علامہ فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا. کیا لکھا؟ حضور عرش پر گئے تو کون تھا؟ کوئی ساتھ نہیں تھا. لیکن غوث پاک فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں، فرماتے ہیں، ابھی یہ شیخ شہاب الدین کا حوالہ نہیں ہے، ان کے قصیدے کا حوالہ. فرماتے ہیں جب دو محبوبوں کا ملن ہو رہا تھا، نسبت دیکھیں، فرماتے ہیں جب دو محبوبوں کا ملن ہو رہا تھا تب بھی عبد القادر موجود تھا. اور غوث پاک فرماتے ہیں نسبت دیکھیں، فرمایا جب حضور عرش پر پہنچے، نسبت دی، حضور عرش پر پہنچے، جب عرش پر پہنچے تو جبریل امین بھی ساتھ چھوڑ گئے. حالانکہ یہ تفضیل جبریل امین پہ بھی ان کو تفضیل نہیں دے رہا ہوں میں، ہاں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ہم لوگوں کے حوالے سے کچھ زیادہ حساس ہیں، تو اس لیے میں ایک ایک جملے پر تھوڑی سی وضاحت کرتا تھا کہ یہ کہا یہ جبریل سے بڑا بنا دیا. میں کہا نہیں بھائی، جو رسول ملائکہ ہیں تو ہم اولیاء اللہ کو ان پر فضیلت نہیں دیتے، وہ رسول ملائکہ ہیں، ان کا مرتبہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں کہ اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت نے جن عقائد کی وضاحت کی ہے بالکل وہی عقائد من نوعاً وہی ہمارے عقیدے ہیں، نہ ایک بال برابر کم، نہ ایک بال برابر زیادہ. اب جس کو ہمارے عقیدے دیکھنے وہ اعتقاد الاحباب اٹھا کر کے پڑھے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے عقیدے کیا ہے. یہ بات سمجھ لیں آپ. لیکن یہ بات لکھی ہے نا ہمارے بزرگوں نے، اور مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ کو فیض احمد اویسی کی طرف جانا پڑے، مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ کو امام اربلی کی طرف جانا پڑے، اور مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ کو شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی طرف جانا پڑے. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کوئی معمولی آدمی؟ غوث پاک نے کہا شہاب الدین عراق میں تیرے بعد قیامت تک تجھ جیسا ولی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ شہاب الدین سہروردی. اب سنیے، غوثیت مآب خود فرما رہے ہیں کہ جب جبریل کا ساتھ چھوٹ گیا، حضور تشریف لے گئے عرش پر، تو اس وقت اللہ نے میری روح کو وہاں پہ حاضر کیا. غوث پاک فرماتے میری روح کو حاضر کیا اور میں نے اپنا کندھا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کیا. اس کو تحفۃ القادریہ میں بھی لکھا گیا ہے. غوث پاک کہتے میں نے اپنا کندھا پیش کیا اور میرے کندھے پہ قدم رکھ کر مصطفیٰ جان رحمت قاب قوسین کی جلووں میں تشریف لے گئے. اسی لیے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں کہ جب غوث پاک کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ کا نقش قدم غوث پاک کی پشت پر موجود تھا. گویا یوں کہہ لے کہ یہ بھی چھٹی مناسبت ہے کہ رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے تو مہر نبوت کے ساتھ تشریف لائے، اور جب غوث پاک دنیا میں تشریف لائے تو مہر ولایت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے. وہ مہر ولایت یہ تھی کہ رسول اللہ کے قدم کا نقش، قدم ناز مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کا نقش غوث پاک کی پشت پر موجود تھا. حضرت
مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی، اور جب آپ بول و براز کرتے تھے، جب آپ رفع حاجت کرتے تھے تو زمین اس کو نگل لیتی تھی۔ آپ کے بول و براز کو، فضلات کو کسی نے دیکھا نہیں، زمین اس کو نگل لیتی تھی، اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ سیدنا سید عبد الجبار الگیلانی جو آپ کے شہزادے ہیں، جن کا مزار بغداد شریف میں، انہوں نے پوچھا بابا ہم یہ دیکھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ یہ تو رسول اللہ کی شان ہے، جسم پہ مکھی کا نہ بیٹھنا، مشک کی خوشبو کا آنا، فضلات کا زمین کا نگل جانا، یہ تو رسول اللہ کی شان میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہ ہم آپ میں دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً آپ نبی تو نہیں، یقیناً نبی نہیں۔ غوث پاک نے کہا بالکل میں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں، نبوت ختم ہے۔ لیکن کیا فرماتے ہیں غوث پاک؟ سنو، فرماتے بیٹا یہ جو تم دیکھتے ہو نا، مکھی نہیں بیٹھتی، مشک کی خوشبو آتی ہے اور فضلات کو زمین نگل جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ عبد القادر جب تھا یہ نسبت ہے۔ فرماتے عبد القادر جب تھا، اب عبد القادر نہیں ہے، تم جو دیکھ رہے وہ جلوہ محمدی دیکھ رہے ہو، رسول اللہ کا جلوہ تم دیکھ رہے ہو۔ عبد القادر کبھی تھا، اب عبد القادر نہیں ہے، وہ تو فنا ہو گیا اپنے نانا کی ذات۔ بلکہ بعض سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ سرکار غوث پاک سے جب بعض لوگ کبھی مصافحہ کرتے اور ہاتھ پکڑتے تو کبھی کبھی آپ کا ہاتھ ہی ہاتھ میں نہیں آتا، جسم میں اتنی لطافت پیدا ہو گئی تھی کہ سرکار غوثیت ماپ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ سے کبھی کبھی اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبد القادر کبھی تھا، اب عبد القادر نہیں ہے، جو دیکھتے ہو تم جلوہ محمدی دیکھ رہے ہو۔ پھر حضرت سید عبد الجبار گیلانی نے کہا لیکن بابا یہ بھی تو ہے بابا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ بادل سایہ کرتا تھا، اور وہ ہم آپ کے سر پہ بادل کا سایہ نہیں دیکھتے۔ تو غوث پاک فرماتے عبد الجبار میں نے بادل کو منع کر رکھا ہے، اس لیے کہ کئی لوگوں کو مغالطہ نہ ہو جائے، مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے میں نے بادل کو منع کر رکھا۔ اگر میں منع نہ کرتا تو لوگ بادل کا سایہ کرنا بھی دیکھ لیتے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک جلوہ، حضور کی محفل میں جتنے لوگ موجود رہتے تھے، جب آقا گفتگو کرتے، جب گفتگو فرماتے، توجہ کرنا، جب حضور گفتگو کرتے تو لوگ کبھی کبھی کہتے حضور ایک بار اور بیان کریں، بلکہ شروع دنوں میں کہا گیا رائنا یا رسول اللہ، پھر منع کر دیا گیا تو حضور نہ کہنے لگے، لیکن پھر بات کو ریپیٹ کرواتے تھے کبھی کبھی سننے میں۔ لیکن جب حضور خطبہ دیتے تھے، خطبہ، تو پہلا آدمی جو بیٹھ کر سنتا تھا وہی آخری آدمی بھی سنتا تھا۔ حضور کا جلوہ ہے یہ۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام تھے، پہلا آدمی جو سن رہا تھا وہ آخری آدمی بھی سن رہا تھا۔ غوث پاک کی شان میں دیکھیں نسبت، اللہ نے غوث پاک کو یہ کرامت دی تھی کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، 70,000 کا پہلا آدمی جو سنتا تھا آخری آدمی وہی سنتا تھا۔ 400 لوگ قلم اور کاغذ لے کر بیٹھتے تھے غوث پاک کا خطاب لکھنے کے لیے، اور جب غوث پاک خطاب کرتے تھے تو غوث پاک کے بارے میں کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ان کو معاذ اللہ بہت علم نہیں ہے۔ سرکار غوثیت ماپ کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ ان کو بہت علم نہیں ہے۔ ایک صاحب حضور غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے آئے کہ غوث پاک اپنے بیان میں جو ہے کتنی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور کتنا قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں، قرآن اور سنت کی کتنی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج بھی لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت پیش کرو، حالانکہ قرآن و سنت تو علماء اہل سنت پیش ہی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اس دور میں بھی پروپیگنڈا تھا کہ غوث پاک کتنی قرآن کی آیتیں اپنے خطاب میں پیش کرتے ہیں، اور سرکار غوث پاک کے واعظ کا انداز یہ تھا، خطاب کا انداز یہ
تھا جب غوث پاک نے واز شروع کیا تو بغداد میں سب کی محفلیں سنی پڑ گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب غوث پاک نے اپنی زندگی کے 40 سال 45 سال حتیٰ کہ 50 سال کی عمر میں پہنچنے تک بھی باضابطہ طور پہ واز کا سلسلہ شروع نہیں کیا تھا. ایک دن فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان مولائے کائنات کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضور استاذ العلماء، امیر سنی دعوت اسلامی، داعیہ کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم. تشریف رکھیے، درود شریف پڑھیں، بس ختم کریں آپ تشریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. استاذ العلماء غزالی زماں حضرت علامہ غلام غوث علوی صاحب مدظ اللہ العلی تشریف لا چکے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور قبلہ داعیہ کبیر حضرت العلامہ مولانا محمد شاکر النوری صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اور چونکہ وقت بھی زیادہ ہوا ہے تو اب ہم سب کو اپنے امیر کا، اپنے خصوصی مہمان کا خطاب سننا ہے. میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، اور اشارے سے کیا جس نے قمر چاک، اشارے سے کیا جس نے قمر چاک، اشارے سے کیا جس نے قمر چاک، تو اس ماہ کا مہ کامل ہے یا غوث، تو اس ماہ کا مہ کامل ہے یا غوث. الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث. صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فزوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غوث. اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے، دیکھیں کیا تمنا کرتے، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا. رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. اللہ ہم سب کو غوثیت میں آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.